بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسٹڈی اسٹوڈیو ود ایم اے میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا تھمبنیل تشبیہ اور استعارہ کے درمیان فرق کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو، تشبیہ عربی زبان کے لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کی معنی مماثل ہونا کے ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ شعر، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو دوستو، اس شعر میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، لبوں کی نرمی کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی ہے۔ استعارہ اردو لغت میں استعارہ کے معنی عارضی طور پر مانگ لینا، مستعار لینا، عاریتاً مانگنا، ادھار مانگنا کے ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بعینہ دوسری شے قرار دیا جائے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی لفظ کو مختلف معانی میں استعمال کرنے کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، جیسے چاند کہہ کر چہرہ مراد لینا، یا شیر کہہ کر شجاع یا بہادر مراد لینا۔ دوستو، استعارہ اور تشبیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں حرف تشبیہ کا ہونا لازمی ہے، جبکہ استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کی مثالیں: زید شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے اور وہ حرف تشبیہ کی طرح ہے۔ استعارہ میں ہم کہیں گے زید شیر ہے، تو یہاں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوا، زید کو ہم نے بعینہ ہی شیر قرار دیا۔ دوسرا مثال، اکرم گھوڑے کی طرح تیز ہے، تو یہ تشبیہ ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے اور وہ حرف تشبیہ کی طرح ہے۔ استعارہ میں ہم کہیں گے اکرم گھوڑا ہے، تو یہاں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوا، اکرم کو ہم نے بعینہ ہی گھوڑا قرار دیا، تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا مثال، وہ پھول کے مانند ہے، تو یہ تشبیہ ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے جو کہ مانند ہے، اور استعارہ میں ہم کہیں گے وہ پھول ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو تشبیہ اور استعارہ کے درمیان فرق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کرے تاکہ فیوچر میں ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔